أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ بقرہ کی 173 نمبر آیہ مبارکہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور الرحیم. ہم تذکرہ پڑھ رہے ہیں ان چیزوں کا جنہیں اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، اور ارشاد ہوا کہ اللہ کا پاکیزہ رزق جو اس نے تمہارے لیے حلال قرار دیا ہے اسے استعمال کرو اور حرام سے اجتناب کرو، کیونکہ حرام کا استعمال یہ شیطان کا رستہ ہے اور اہل ایمان کو شیطان کے رستے سے بچنا چاہیے. یہاں چند چیزوں کا ذکر کیا گیا، ان کے خاص طور پر حرام ہونے کا بیان کیا گیا کہ یہ چیزیں جائز نہیں ہیں، ان کا استعمال قطعاً درست نہیں ہے. فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ، اللہ تعالیٰ نے حرام فرما دیا ہے تمہارے اوپر مردار، والدم اور خون، ولحم الخنزیر اور سور کا گوشت، وما اہل بہ لغیر اللہ اور وہ جانور جسے اللہ کے غیر کے نام پر ذبح کیا جائے، فمن اضطر غیر باغ اور جو مجبور ہو دل کی رضا کے بغیر، ولا عاد اور نہ ہی حد سے تجاوز کرنے والا ہو، فلا اسم علیہ تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا اور نہایت رحم فرمانے والا ہے. وہ جانور جس کو ذبح نہ کیا جائے، وہ مر جائے، بغیر ذبح کیے ہوئے چوٹ لگنے سے مر گیا، اوپر سے گر کر مر گیا، گلا گھٹ جائے مر گیا، یا کوئی بھی بیماری لگ گئی اس سے مر گیا، لیکن اسے ذبح نہیں کیا گیا تو اس کو مردار کہیں گے اور اس کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے. دوسری چیز یہاں خون کے متعلق ارشاد فرمائی گئی. خون، اس کا استعمال بھی جائز نہیں ہے. ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں، اس کا خون نکلتا ہے تو اس کا استعمال درست نہیں ہوتا. اسی طرح ابتدائی طور پر جب انتقال خون کا مسئلہ درپیش ہوا، یعنی ایک مریض کو خون چاہیے تو اس کو خون لگنے کا مسئلہ پیش ہوا، تو ہمارے فقہا نے اس وجہ سے اس کو ناجائز قرار دیا. لیکن فرمایا عام حالات کے اندر تو یہ درست نہیں ہے، لیکن مجبوری ہے. جس طرح بیمار آدمی ہے اس کو خون کی ضرورت ہے، تو جس طرح اللہ نے ارشاد فرمایا فمن اضطر، جو مجبور ہو، تو یعنی مجبور شخص کے لیے ڈاکٹر کہیں کہ اس کو خون کی اشد ضرورت ہے، اس کا خون ایکسیڈنٹ سے بہہ گیا ہے، خون نہیں لگے گا تو اس کی جان کو خطرہ ہے. یا جسی طرح دوسرے مریض ہیں، تھیلیسیمیا کے پیشنٹ ہوتے ہیں، جگر کے مریض ہوتے ہیں جن کو خون کی اشد ضرورت ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ. تو ان کے لیے بامر مجبوری خون کا استعمال جائز ہے، ان کو خون لگانا درست ہے. لیکن عام حالات کے اندر خون کا استعمال جائز نہیں ہے. والدم ولحم الخنزیر اور سور کا گوشت، اس کو حرام قرار دیا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر باقی جانوروں کا استعمال جائز قرار دیا، اس کا استعمال حرام فرمایا. اور ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو جائز قرار دیا ہے وہ طیب چیزیں ہیں، وہ پاک چیزیں ہیں، اور جن کو منع فرمایا ہے وہ ناپاک اور غیر طیب چیزیں ہیں، اس لیے ان سے بچنا چاہیے. چوتھی چیز وما اہل بہ لغیر اللہ،
جو جانور اللہ کا نام لے کر ذبح نہ کیا جائے بلکہ ذبح کیے کرتے وقت کسی اور کا نام لیا جائے، جس طرح کے بت کرتے تھے، لات کے نام پر، منات، عزا، جو انہوں نے بت رکھے ہوئے تھے، ود، سوا، یغوث، نصر، ان بتوں کے نام پر وہ جانوروں کو ذبح کرتے، تو فرمایا کہ یہ جانور یہ حرام ہے، ان کا گوشت استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ بعض ہمارے ناسمجھ احباب اس آیہ مقدسہ سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ جانور جن کو کسی بزرگ کے نام پر چھوڑ دیا جائے اس کا استعمال بھی جائز نہیں ہے، وہ حرام ہے۔ مثلا ہمارے ہاں کسی بزرگ کے ایصال ثواب کے لیے کوئی جانور چھوڑ دیا جاتا ہے، یعنی اس کو رکھ لیا جاتا ہے اور اس کے نام پر ذبح کر کے اور ان کے ایصال ثواب کیا جاتا ہے، تو اس طرح وہ حرام نہیں ہوتا۔ مثلا کوئی شخص کہتا ہے کہ یہ میرا بکرا جو ہے یہ حضرت سیدنا علی حجویری کے نام پر ہے، مطلب اس کا کیا ہوتا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ میں اس کو ذبح کروں گا اور یہ فقراء اور مساکین کھائیں گے تو اس کا ثواب حضرت علی داتا علی گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کروں گا، تو اس کو ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر ہی پڑھی جاتی ہے، تو اس میں قطعاً کوئی مذائقہ نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ درست ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ہمارا عقیقے کا جانور ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا جو ہے وہ اس کے نام کا جانور ہے، ہم اس کا عقیقہ کرتے ہیں تو نام تو اس کا آ گیا۔ اسی طرح ہم قربانی کرتے ہیں، جی یہ بکرا کس کا ہے؟ یہ میرے ابو کا بکرا ہے۔ یہ کس کا؟ یہ میرے بھائی کا ہے۔ جی یہ کس کا؟ یہ میرے چاچو کا بکرا ہے۔ اب بکرا تو اللہ کا ہے، چاچو کا، بھائی کا یا ابو کا تو نہیں ہے، لیکن مجازی طور پر اس کو نام دیا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ قربانی بھائی کی طرف سے ہے یا ابو کی طرف سے ہے یا چاچو کی طرف سے ہے، تو یہ ویسے مجازی طور پر یہ نام لیے جاتے ہیں قربانی میں، عقیقے میں، یا ویسے کسی کا ولیمہ ہے، ولیمے میں کوئی جانور ذبح کیا، جی یہ کس کا جانور ہے؟ جی یہ فلاں کا ولیمے کا جانور ہے۔ اب ولیمے کا جانور تو نہیں ہے، وہ تو اللہ کا جانور ہے، لیکن جب اس کو ذبح کیا جائے تو ذبح کرتے وقت جب بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ بالکل درست ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ قربانی فرمانے لگے تو آپ نے فرمایا کہ فاطمہ اپنے جانور کے پاس آ جاؤ، حالانکہ وہ جانور اللہ کا تھا، اللہ کی قربانی کے لیے تھا، لیکن مجازی طور پر یہ بتایا گیا کہ یہ آپ کی طرف سے قربانی ہے، ہماری طرف سے قربانی۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک قربانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کیا کرتے تھے، ایک قربانی اپنی طرف سے کیا کرتے تھے۔ قربانی تو اللہ کی بارگاہ میں پیش کی گئی ہے اور بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے اس کو ذبح کیا گیا ہے، لیکن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، یعنی حضور کے ثواب کے لیے، حضور کے ایصال ثواب کے لیے وہ قربانی پیش کی گئی، اس لیے اس کا کوئی حرج نہیں۔ فمن اضطر غیر باغ، اور جو مجبور ہو، ایسا مجبور ہے کہ کھانے کو کچھ نہیں ہے سوائے حرام چیز کے، مردار ہے، خون ہے، خنزیر کا گوشت ہے، یا بتوں کے نام پر جو جانور ذبح کیا گیا، کوئی بھی اس طرح کی حرام چیز ہے، اس کے علاوہ بندے کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے اور اسے خطرہ ہے کہ اگر نہیں کھاؤں گا تو میری ہلاکت یقینی ہے، میں مر جاؤں گا، تو اس کے لیے جائز قرار دیا گیا ہے کہ وہ اتنا استعمال کر لے جس سے اس کی جان بچ جائے اور وہ ہلاک ہونے سے محفوظ ہو جائے۔ تو بامر مجبوری شریعت نے بہت ساری ممنوع چیزوں کو بھی حلال قرار دیا۔ ایک فقہی اصول ہے الضروریات تبیح المحظورات، جو مجبوریاں ہوتی ہیں وہ ممنوع چیزوں کو حلال کر دیتی ہیں۔ یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ مجبوری کا مطلب ہماری مجبوریاں نہیں جو ہم نے ایسے مجبوری بنائی ہے، مجبوری کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسا ضروری کام ہے کہ اس کے بغیر چارہ کار بھی نہیں ہے اور اس کا کوئی متبادل بھی نہیں ہے، اس کا کوئی الٹرنیٹ بھی نہیں ہے، اور اگر وہ استعمال نہ کیا گیا تو جان کا خدشہ ہے۔ اسی وجہ سے زبان سے کلمہ کفر کہنے کی بھی اجازت ہے۔ ایک شخص گن پوائنٹ پر کسی شخص کو کہتا ہے کہ تم کہو کہ میں اللہ کو نہیں مانتا، یا نعوذ باللہ من ذالک اللہ کی ذات و صفات کا انکار کرے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرے، اور وہ کہے کہ
کہو ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا، تو اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ زبان کے ساتھ کلمہ کفر کہہ دے، کیونکہ یہ مجبوری کی حالت ہے، اور مجبوری کی حالت میں ممنوع چیزیں جائز ہو جاتی ہیں۔ اسی وجہ سے ہماری میڈیکل سائنس کے اندر بہت ساری چیزوں کو ہمارے علماء کرام نے مریضوں کے لیے جائز قرار دیا ہے۔ ادویات کے استعمال کو جائز قرار دیا گیا کہ اگر اس کا کوئی متبادل موجود نہیں ہے، الکحل ملی ادویات اس کا متبادل موجود نہ ہو، تو ان کو مریض کے لیے استعمال کی اجازت دی گئی ہے۔ اس طرح باقی چیزیں اس آیہ مقدسہ کی روشنی میں۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، وہ لوگ جو چھپاتے ہیں ان آیات کو جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں کتاب میں سے، وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور تھوڑی قیمت اس کے بدلے میں لے لیتے ہیں، أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ، وہ اپنے پیٹوں میں سوائے آگ کے اور کچھ نہیں بھر رہے۔ ما یأکلون، وہ نہیں کھا رہے، فی بطونہم، اپنے پیٹوں میں، الا النار، مگر آگ، یعنی ان کے پیٹ صرف آگ سے بھرے جا رہے ہیں، وہ اپنے پیٹ آگ سے بھر رہے ہیں اور کچھ نہیں کر رہے۔ ولا یکلم اللہ یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن ان سے کلام بھی نہیں فرمائے گا۔ ولا یزکیہم، اور اللہ ان کا تزکیہ بھی نہیں فرمائے گا، انہیں پاک بھی نہیں فرمائے گا۔ ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ آیہ مقدسہ ان یہود کے متعلق نازل ہوئی اور ان نصارہ کے متعلق نازل ہوئی جو تورات اور انجیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، حضور کی نعت اور حضور کے متعلق اللہ تعالیٰ کی ارشادات اور بشارتیں چھپا لیتے تھے۔ ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کی نازل کردہ آیات کو چھپاتا ہے، اللہ کے احکام کو ظاہر نہیں کرتا، اور وہ دنیاوی مفاد، مطلب کیا ہے کہ کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سب لوگوں پر آشکار نہ ہو جائے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے کرنی تھی تو وہ ہو گئی، ان کے کہنے سے یا ان کے چاہنے سے تو کچھ فرق نہیں پڑا، لیکن وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے اگر کہہ دیا کہ یہ واقعہ وہی نبی ہیں جن کا تورات میں کہا گیا، یا وہی نبی ہیں جن کا انجیل میں کہا گیا، تو پھر ہماری چودراہٹ ختم ہو جائے گی۔ تو دنیا کا ظاہری مفاد حاصل کرنے کے لیے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم نہ کیا اور اس کو چھپانے کی کوشش کی، تو فرمایا کہ یہ دنیا کے عوض اللہ جل مجدہ الکریم کی رضا کو فروخت کر رہے ہیں، اللہ کی رضا کو بیچ رہے ہیں، اور ان کو نقصان کیا ہوگا؟ ایک تو نقصان یہ ہے کہ یہ اپنے پیٹ میں سوائے آگ کے کچھ بھی نہیں بھر رہے ہیں، مطلب جہنم میں جائیں گے اور وہاں ان کو سزا ملے گی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ جب قیامت کے دن حساب و کتاب فرمائے گا، وہ بڑے بڑے مجرم جو ہوں گے اللہ ان سے بھی گفتگو کرے گا اور ان سے کہے گا ہاں بھئی تم نے یہ گناہ کیا، یہ گناہ، یعنی مجرموں سے گفتگو ہوگی، مجرموں سے بھی کلام ہوگا، اور یہ ایسے بد نصیب لوگ ہیں اللہ ان سے کلام بھی نہیں فرمائے گا، اللہ ان سے گفتگو بھی نہیں فرمائے گا، یعنی اتنی بد نصیبی اور اللہ کی رحمت سے اتنی دوری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنے ساتھ گفتگو کے قابل بھی نہیں سمجھتا۔ اور جب اللہ تعالیٰ لوگوں کے گناہوں کو معاف فرمائے گا، ان کو پاک فرما دے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پاک نہیں فرمائے گا، ان کا تزکیہ نہیں فرمائے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں اختیار کیا ہے، گمراہی خرید لی، ہدایت کو فروخت کر دیا، ہدایت دے دی، گمراہی لے لی۔ تورات ان کے پاس تھی، ہدایت ان کے پاس تھی، انجیل ان کے پاس تھی، ہدایت ان کے پاس تھی، لیکن انہوں نے تورات اور انجیل کی آیات کو بیچا اور اس کے بدلے میں دنیا کے مفادات حاصل کر لیے۔ والعذاب بالمغفرہ، اور انہوں نے عذاب کو خرید لیا اور اللہ کی بخشش اور مغفرت کو فروخت کر دیا۔ فما اصبرہم علی النار، اور یہ جہنم پر کتنے صبر کرنے والے ہیں، یعنی یہ جہنم کے عذاب کے تو برداشت کرنا پڑے گا ان کو، لیکن آج دنیا کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی برتری اور اسلام کی فضیلت ان کو برداشت نہیں ہے۔ ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا تھا۔ وإن الذین اختلفوا فی الکتاب، اور وہ لوگ جنہوں نے کتاب میں اختلاف کیا، لفی شقاق بعید، وہ بہت زیادہ بدبختی میں مبتلا ہو۔ اللہ جل مجدہ الکریم نے نازل کیا قرآن کے اندر بے جا اختلاف کرنا اور قرآن کی آیات کی مخالفت کرنا، یہ اسی بدبختی کا حصہ ہے۔
ان آیات مقدسہ سے ہمیں یہ سمجھ آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنے ہزارہا نعمتیں اللہ نے بنائیں، چند چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ہم نے منع کر دیا، ہمیں اس کے استعمال سے گریز کرنا چاہیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور حضور کی شان بیان فرمائیں، ہمیں اس کو تسلیم کرنا چاہیے، اور ان اہل کتاب کی طرح نہیں ہونا چاہیے جنہوں نے اس میں گریز کیا اور ان صفات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کے احکام کو دنیا کے بدلے میں قطعاً ترجیح نہیں دینی چاہیے۔ اللہ کے احکام کو ترجیح، اللہ کے حکم کو فوقیت ہونی چاہیے۔ دنیا گزر جائے گی، دنیا کا مفاد، دنیا کے معاملات یہ عارضی ہیں، لیکن اللہ کا حکم دائمی اور اس کے اثرات اور اس کے فوائد و ثمرات دائمی ہیں۔ اس لیے ہمیں اللہ کے احکام کے آگے سر تسلیم خم کرنا چاہیے۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔